دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ دیر پانی میں رہنے کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں اور پاؤں پر جھریاں کیوں بن جاتی ہیں؟ یا اس جانور کے بارے میں جس نے جنگ لڑنے میں انسانوں کی مدد کی، یا اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک عجیب و غریب مخلوق کے بارے میں، یا اس پہاڑ کے بارے میں جسے خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ ان سب اور بہت سے حیران کر دینے والے فیکٹس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو دیکھیں اینڈ تک۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی حقائق پر مبنی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ چلیں جی، ویڈیو کو کرتے ہیں شروع۔ فیکٹ نمبر 1۔ دوستو، نہانے یا زیادہ دیر پانی میں رہنے کی وجہ سے آپ نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر ظاہر ہونے والی جھریاں تو دیکھی ہوں گی۔ ان رنکلز کے ظاہر ہونے پر آپ کے ذہن میں کئی طرح کے سوالات تو پیدا ہوئے ہوں گے کہ ایسا آخر ہوتا کیوں ہے؟ دوستو، اصل میں ایسا ہونے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے جسم میں نمی کی مقدار بڑھتی ہے تو جسم محسوس کرتا ہے کہ پھسلنے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کے ہاتھوں کی جلد فوری طور پر تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے تاکہ آپ کے لیے ہموار سطح کو پکڑنا آسان ہو جائے، اس لیے ہمارے ہاتھوں پہ جھریاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 2۔ دوستو، اگر آپ نے ہوائی سفر کیا ہے تو آپ نے یہ ضرور محسوس کیا ہوگا کہ جہاز کا کھانا بے مزہ تھا۔ دوستو، بلندی ہمارے چکھنے کی صلاحیت پر نقصان دہ اثر ڈال سکتی ہے۔ جرمنی کے ایک اہم ادارے کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اونچائی پر محسوس ہونے والی خشکی کے ساتھ ساتھ کم دباؤ میٹھے اور نمکین کھانوں کے لیے کسی شخص کے ذائقہ چکھنے والے برڈز کی حساسیت کو تقریباً 30% تک کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاز میں کیبن کی خشک ہوا ہمارے سونگھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے، جس سے ہماری چکھنے کی صلاحیت مزید کم ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان سب باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہوائی جہاز کے کھانے کو اتنی بری شہرت کیوں ملی ہے۔ فیکٹ نمبر 3۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک معصوم مگر حیران کن مخلوق بچے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کا واسطہ ان سے نہ پڑا ہو۔ 2013 میں ایک ٹیم نے چھوٹے بچوں کا مشاہدہ کیا اور ان سوالات کو ریکارڈ کیا جو انہوں نے اپنے آس پاس موجود اپنے بڑوں سے پوچھے تھے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ بچوں نے جوابات کی تلاش میں سب سے زیادہ اپنی ماؤں سے رجوع کیا۔ دوستو، ان بچوں نے روزانہ کی بنیاد پر اوسطاً 300 سوالات پوچھے، یعنی انہوں نے ہر 2.5 منٹ میں ایک سوال پوچھا۔ اس مشاہدے کے آخر میں وارثین نے بتایا کہ ان سے جو مشکل ترین سوالات پوچھے گئے تھے ان میں سے چند یہ ہیں: پانی گیلا کیوں ہوتا ہے؟ اور سایہ کس چیز سے بنتا ہے؟ چکرا گئے نا آپ بھی۔ فیکٹ نمبر 4۔ دوستو، ڈولفن کو بڑے پیمانے پر بہت پیارے اور ذہین جانور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جو بات ڈولفن کے بارے میں زیادہ مشہور نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ چالاک مخلوق ایک جنگجو کے طور پر امریکہ اور سوویت یونین نے ویتنام کی جنگ اور سرد جنگ کے دوران استعمال کی تھی۔ دونوں ممالک نے ان کی سونار صلاحیتوں کا مطالعہ کیا اور پھر انہیں بارودی سرنگوں کا پتہ لگانے، غوطہ خوروں کے لیے ساز و سامان لانے، کھوئے ہوئے سامان کو تلاش کرنے اور آبدوزوں کی حفاظت کرنے کے علاوہ اور بہت سے عمدہ چالوں کی تربیت دی تھی۔ فیکٹ نمبر 5۔ دوستو، ماؤنٹ فوجی اپنی شاندار مخروطی شکل کے ساتھ دنیا بھر میں مشہور ہے اور اسے جاپان کی قومی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جاپانیوں میں اس پہاڑ کے ساتھ ذاتی وابستگی کا شدید احساس ہے۔ دوستو، یہ وہ پہاڑ ہے جو خلا سے بھی نظر آتا ہے۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے ذریعے لی گئی برف سے ڈھکے اس پہاڑ کی تصویر نے سوشل میڈیا پر خوب دھوم مچا رکھی ہے۔ فیکٹ نمبر 6۔ دوستو، بیکٹیرین اونٹ بہت موافق جانور ہیں۔ وہ درجہ حرارت کے کافی تغیرات کو برداشت کر سکتے ہیں جو انہیں شمالی ایشیا کے لیے بہترین بناتے ہیں۔ ان کی پلکیں اور پپوٹے اس طرح کے ہوتے ہیں جو ریت اور مٹی آنکھوں میں جانے سے روکتے ہیں۔ ان کی ناک انہیں ریت سے بچانے کے لیے مکمل بند ہو سکتی ہے۔ ان کے بڑے چپٹے پاؤں ریت یا برف میں سیدھے رہنے میں مدد کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بیکٹیرین اونٹ نایاب ہو چکے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔